السلام علیکم ناظرین، میں جس کتاب کے تعارف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے ڈاکٹر وزیر آغا کی رومانوی نظمیں خصوصی مطالعہ۔ یہ کتاب نجمہ منصور نے تحریر کی ہے اور اسے مکتبہ اسالیب سرگودھا نے 2023 میں شائع کیا ہے۔ اس کے اندر وزیر آغا کی نظموں کے تنقیدی مطالعے ہیں اور اس تنقیدی مطالعے کے لیے جو نظمیں منتخب کی گئی ہیں وہ وزیر آغا کی رومانوی نظمیں ہیں۔ نجمہ منصور کا بنیادی حوالہ بطور نقاد کی نہیں ہے بلکہ ایک تخلیق کار یا بطور خاص نثری نظم لکھنے والوں میں ایک معتبر نام ہے۔ ان کی اب تک کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ لگ بھگ 22 کتابیں نجمہ منصور نے اب تک تحریر کی ہیں۔ ان میں سے کچھ نظموں پر مشتمل ہیں، کچھ ان کی جو تقریریں انہوں نے مرتب کی ہیں، کچھ تنقیدی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اور اس کتاب سے پہلے وہ ڈاکٹر وزیر آغا کی رومانوی نظموں کا انتخاب کر چکی ہیں اور اس کتاب کا عنوان تھا برکھا بھیگے خوابوں کی۔ اب برکھا بھیگے خوابوں کی اشاعت کے بعد اب انہوں نے وزیر آغا کی رومانوی نظموں کے تنقیدی مطالعے کرنے کی کوشش کی ہے اور بطور خاص ان نظموں کو چنا ہے جس میں محبت اور رومان کا جذبہ موجود تھا۔ نجمہ منصور ڈاکٹر وزیر آغا کے ساتھ ان کا ایک تعلق بھی رہا ہے اور یہ اس کا ایک خوبصورت اظہار ہے ان کی نظموں کے تنقیدی مطالعے کی شکل میں۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر وزیر آغا کی نظموں پر بہت سے مطالعے ہو چکے۔ ان کی نظم نگاری پر پی ایچ ڈی کا تھیسس ڈاکٹر محسن عباس نے رقم کیا اور ان کی نظموں کو مختلف تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی انہوں نے۔ ان کی نظموں کا ارضیاتی مطالعہ، ان کی نظموں کا اسلوبیاتی مطالعہ، ان کی نظموں کا جو ہے امتزاجی مطالعہ اور ان کی نظموں کے ماورائی مطالعہ کے حوالے سے انہوں نے مختلف ابواب اپنے اس تھیسس کے اندر رقم کیے ہیں۔ لیکن نجمہ منصور کا کہنا ہے کہ وزیر آغا کی نظم نگاری پر جتنی بھی تنقید ہوئی ہے اس میں ان کے محبت اور رومان کا جو تصور ہے اس حوالے سے بہت کم لوگوں نے لکھا ہے۔ اس کمی کو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے تقریباً ادب کی تمام اصناف میں طب آزمائی کی ہے۔ وہ ایک نقاد کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کی نظموں کے کم از کم 13 مجموعے موجود ہیں، جن میں سے خاص طور پر شام اور سائے، دن کا زرد پہاڑ، نردبان، آدھی صدی کے بعد، گھاس میں تتلیاں، ایک کتھا انوکھی، دیکھ دھنک پھیل گئی، ہوا تحریر کر مجھ کو، ہم آنکھیں ہیں وغیرہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کی نظموں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ مختلف علوم کو بہت خوبصورت انداز میں تخلیقی طور پر اپنی شاعری میں استعمال کر جاتے ہیں۔ ان کی نظموں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے اندر سائنس بھی نظر آئے گی، بشریات بھی نظر آئے گی، فلسفہ بھی نظر آئے گا، فلکیات بھی نظر آئے گی، معاشیات بھی نظر آئے گی، نفسیات، عمرانیات، انگریزی ادب سے استفادہ، تاریخ، مذہب، تصوف، ان تمام علوم سے وہ استفادہ کر کے اپنی تخلیق کو جلا بخشتے ہیں۔ ان نظموں کے میں انہوں نے بھی نجمہ منصور نے بھی اس تناظر سے ہٹ کر ان کا جو رومانوی تناظر ہے نظموں کا اس کو پہلو کو کھوجنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کے اندر جن نظموں کے تجزیاتی مطالعے پیش کیے گئے ہیں ان نظموں کے نام میں یہاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دلچسپی جن لوگوں کو ہوگی وہ اس کتاب کو حاصل کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بارے میں اپنی ایک نجمہ منصور کی تنقید کے حوالے سے اپنی ایک رائے قائم کریں گے۔ اس میں جن نظموں کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے اس میں واپسی، پہلی رنجش کے بعد، برکھا بھیگے خوابوں کی، تم جو آتے ہو
کہاں گئی ہو میں اور تو چور قدموں سے، چپ بیٹھے کیوں اپنا آپ گنواتے ہو؟ سلونی سی شام، کہو وہ بات کیا ہوئی اور بتا کون ہے تو؟ یہ وہ نظمیں ہیں جن کے تجزیات اس کتاب کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ کتاب کے آخر میں وزیر آغا کا ادبی سفر کے حوالے سے نجوہ کا مضمون شامل ہے۔ وزیر آغا سے ایک مکالمہ، یہ ان کا انٹرویو ہے جو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ نجوہ منصور نے وزیر آغا کے لیے جو نظمیں لکھی ان کو بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کا عنوان ہے وزیر آغا کے لیے 2 نظمیں۔ اسی طرح 58 سول لائنز کے لیے بھی ایک نظم اس کتاب کا حصہ بنی ہے۔ نجوہ منصور نے جس تناظر میں ان نظموں کو دیکھا، رومان اور محبت پر مبنی ان نظموں کا انہوں نے تجزیاتی مطالعہ کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ انہوں نے اپنے پیش لفظ کے اندر بھی بیان کر دیا ہے۔ اس پیش لفظ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سے میں اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نجوہ منصور نے کس اینگل سے اور کس لینس سے وزیر آغا کی نظموں کو دیکھا اور اس کس نتیجے پر پہنچی ہیں۔ نجوہ کا کہنا ہے کہ وزیر آغا نے اپنی نظموں میں جہاں باہر کی فطری خوبصورتیوں اور بدصورتیوں کو بیان کیا ہے، وہاں اندر کے اسرار کی دھند میں دور تک دیکھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ان نظموں میں دیگر رومانوی شعراء کی طرح براہ راست عورت سے عاشقانہ جذبات کا اظہار نہیں ملتا۔ نہ تو انہوں نے جنسی تسکین کے جذبات کے کھلم کھلا اظہار سے اپنی نظموں کو پراگندہ کیا ہے، اور نہ ہی ان کی نظموں میں عورت کے تقدس اور وقار کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ ان نظموں میں محبت ایک لطیف جذبے کی صورت جاری و ساری ہے۔ وہ محبت جو ان کی اکثر نظموں کے منظر نامے کے پس منظر سے یوں جھانکتی ہے جیسے پھول سے خوشبو جو دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس کی جا سکتی ہے، یا وہ بھیگی ہوئی روشنی جو اندھیرے سے متصادم نہیں ہوتی بلکہ اس میں حل ہو کر چاندنی کا روپ دھار لیتی ہے، صاف اور شفاف چاندنی۔ نجوہ منصور نے ظاہر ہے کہ ان کی نظموں کو رومانوی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ رومان صرف اور صرف محبت کے جذبے کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ رومانویت کی جہاں تک ادب میں تعریف کی جاتی ہے تو اس میں فکر پر اگر آپ کا تخیل، آپ کا جذبہ اور وجدان غالب آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فن پارہ جو ہے وہ رومانوی ہوتا ہے۔ محبت اور رومان کے جذبے کے ساتھ ساتھ وہاں غم اور غصہ، رنج اور الم اور احساس تنہائی کی شدت بھی ان نظموں کو رومانوی نظموں میں شامل کر دیتی ہیں۔ عموماً رومانوی ادب کی جو پہچان ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ روایت اور رسم جو چلی آ رہی ہے اس سے آزادی، بغاوت یا جدت کا اعلان ہوتا ہے۔ بہرحال نجوہ نے اپنے تئیں ایک کامیاب کوشش کی ہے اور وزیر آغا کی ان نظموں کا رومانوی انداز میں یا ان کا جو رومانوی پس منظر ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب وزیر آغا کی رومانوی نظمیں مکتبہ اسالیب سرگودھا نے شائع کی، وہاں سے دستیاب ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں اور وزیر آغا کے نظموں کے جو رومانوی تناظر ہیں اس کو جس انداز سے نجوہ نے تلاش کیا ہے اس پر اپنی رائے قائم کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔